السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا ویورز، آج ہم آپ کو جانوروں میں پائی جانے والی ایک خطرناک بیماری جسے زہر باز کہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت دیں گے، اس کا علاج، وجوہات بتائیں گے، احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ توجہ سے بات کو سنیں گے۔ جانوروں میں پایا جانے والا یہ خطرناک مسئلہ جو ہے یہ وائی بادی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسے زہر باز کہا جاتا ہے۔ زہر باز یا وائی بادی فارمرز کی بولی جانے والی سب سے پرانی اور سب سے عام اصطلاح ہے، لیکن یہ پاکستان کے فارمرز کی تمام بیماریوں میں سے چوتھی بڑی بیماری ہے۔ وائی بادی خوراک کے زہر وغیرہ کی وجہ سے جسم میں ہونے والے اثرات کو زہر کرتی ہے۔ عام طور پر زہر باز دو طرح کا ہوتا ہے، میٹھا زہر باز اور کڑوا زہر باز۔ اسے گرم زہر باز بھی کہا جاتا ہے۔ جو کڑوا زہر باز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کڑوے زہر باز کی کچھ اہم نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ جسم کے کسی حصے پر ورم یا سوجن کا ظاہر ہو جانا، یعنی جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ سوج جانا، پیپ یا پانی سے بھرے دانوں کا نکلنا، یا جسم کے باہر والے حصے پر گلٹیاں سی بن جانا، یا محسوس ہونا حیوانے کی سوجن، ورم، سوزش بھی بعض اوقات کوڑے گرم زہر باز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جو ظاہر ہو جاتا ہے اس کو کڑوا یا گرم زہر باز کہا جاتا ہے، جس کی علامات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور میٹھا زہر باز جو ہے یہ جسم کے اندرونی حصوں میں یا خون میں پایا جاتا ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ باہر جسم پر زہر نہیں ہوتے، یعنی لوگ اس کو میٹھا زہر باز کہتے ہیں۔ اور یہ زہر باز کی جو قسم ہے زیادہ تر جانوروں کے نظام میں، یعنی جو معدہ وغیرہ ہے اس میں ہونے والی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے اہم نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جانور کی آنکھوں سے سفید مواد، جسے گڈ کہتے ہیں نا پنجابی میں، گڈ کا خارج ہونا، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کے گرد مواد کا جمع ہونا، پیشاب سے بدبو آنا، منہ سے بدبو آنا، یا بعض اوقات دودھ سے بدبو آنا۔ اور جو بھینسیں ہوتی ہیں یعنی ان کا عام طور پر سیاہ رنگ ہوتا ہے، تو جب کسی بھینس میں اس بیماری کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کی کھال جو ہے وہ کالے کی بجائے لال رنگ کی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی لال بہہ مارتی ہے اور منہ سے رالیں ٹپکاتی ہے۔ اس کے علاوہ وائی بادی کے شکار جانور جو ہیں ان کے منہ اور جسم پر فارم میں پائی جانے والی مکھیاں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں بیٹھتی ہیں، یعنی جو مکھیاں ہوتی ہیں عام جانور پہ کم بیٹھتی ہیں اور زہر باز والے جانور پر زیادہ بیٹھتی ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ تو جو میٹھا یا کڑوا زہر باز ہے اس کے ہونے کی وجوہات میں سے اہم وجہ جو ہے وہ جانور کی خوراک میں اچانک تبدیلی ہے۔ وائی بادی چیزوں کا استعمال، نمکیات کی کمی، فیڈ میں موجود زہریلے مادوں کے اثرات، یا وٹامن جو ہیں، پروٹین اور کاربوہائیڈریشن کی کمی جو ہے، یا اس کی زیادتی اس کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو کھارے یا نمکین پانی کا استعمال ہے وہ بھی جانور کو اس بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات جانور جو ہے وہ بندھے رہتے ہیں، یعنی خصوصاً جو گھروں میں رکھے جانے والے جانور ہوتے ہیں، کہ اگر وہ کھلے چھوڑے جائیں، یعنی ان کو باہر نکالا جائے تو ان کی چلنے پھرنے کی وجہ سے ان کی ورزش ہوتی ہے، جس سے فاسد مادے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب جانور باندھا رہتا ہے تو اس کے باندھے رہنے کی وجہ سے اس میں یہ جو مادے ہیں نا یہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کے جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جانور میں یہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ سرخ مرچ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم جانور کو سرخ مرچ جو ہے وہ گائے بگائے کھلاتے رہیں تو وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔
اگر اللہ نہ کرے کوئی جانور ہو بھی جائے تو اس کو سرخ مرچ کا استعمال جو ہے وہ کروائیں آپ۔ دیکھیں لال مرچ جو ہے پاؤڈر، یعنی جسے دڑا مرچ بھی کہا جاتا ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو انسان تو ویسے روزانہ مختلف کھانوں میں اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بیچارے جانور ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس کو ضرور دینا پڑتا ہے، کیونکہ خوراک میں تو شامل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جانور کو تندرست رکھنے کے لیے ان کی خوراک میں سرخ مرچ جو ہے اس کو لازمی شامل کریں، یعنی یہ روزانہ کی بنا پر بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو آپ یعنی ہفتے بعد بھی، لیکن اگر روزانہ دیں گے تو اس کی مقدار میں کمی کر دیں گے، یعنی تقریباً 1 چمچ جو ہے اس کی خوراک میں شامل کر دیں، جانور کی خوراک میں روزانہ کی بنا پر۔ تو اگر ہفتے بعد دینا ہے تو پھر یہ سرسوں کا تیل لیں اور اس میں تقریباً 1 چھٹانک جو ہے وہ دڑا مرچ، سرخ مرچ جو ہے اس کو شامل کر لیں، تو اس سے جانور جو ہے وہ اس بیماری سے یعنی بچا رہتا ہے۔ سوزش بھی دور کرتی ہے، وائی بادی کو ختم کرتی ہے، اور جو جانور کے جسم میں یعنی تکلیف ہوتی ہے، دردیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ ختم کرتی ہے، جانور کی انتڑیوں میں فضلہ جمع نہیں ہونے دیتی۔ تو اس لیے اس کو جانور کی خوراک کا جو ہے نا وہ آپ لازمی حصہ بنائیں، تاکہ اس کے استعمال سے جانور جو ہے وہ یعنی ٹھیک ہو سکے۔ تو ہفتے میں کم از کم 3 سے 5 دفعہ جو ہے نا وہ جانور کو ضرور یہ سرخ مرچ جو ہے نا دڑا مرچ یہ استعمال کریں، بے شک تھوڑی تھوڑی استعمال کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جانور کی وائی بادی اور زہر باد جیسی موذی مرض جو ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی اگر اس کو آپ حصہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو جانور میں ساڑوں کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس سے بھی جانور جو ہے نا وہ بچا رہے گا۔ اور ایک میں آپ کو جو ہے نا وہ بہترین مسالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زہر باد کے علاوہ وہ باقی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی کافی یعنی کارآمد ہے۔ تو آپ جو ہے یہ مسالہ اپنے گھر پر تیار کریں، اور گھر پر تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا اپنے جانور کو کھلائیں۔ تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں: کالا نمک 500 گرام، لاہوری نمک 2 کلو، یعنی جسے آپ یہ سفید نمک عام استعمال والا ہوتا ہے، دیسی اجوائن 250 گرام یعنی 1 پائیا، سونف 500 گرام یعنی آدھا کلو، کالی زیری 250 گرام، ادرک 1 کلو، پیاز 2 کلو، ہری مرچ 1.5 کلو، پودینہ 2 کلو، آک کی کونپلیں، یہ جو آک عام ایک جنگلی بوٹی ہے جسے آک کہتے ہیں، اس کی کونپلیں 1 کلو، پنیر ڈوڈی 1 کلو، تما 2 کلو، کنڈاری کے 2 کلو، گوڑ 1 کلو، جنگلی پودینہ 1 کلو، بڑی الائچی 1 پاؤ، خشک آملے 100 گرام۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ لے کر جو یہ خشک چیزیں ہیں، سوکھی چیزیں ہیں، ان کو گرینڈر سے پسوا لیں، اور جو سبز چیزیں ہیں ان کو کیما والی مشین سے نکلوا لیں، یعنی اس میں وہ بریک کر دی جائیں گی، اور پھر سب چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر کے کسی پلاسٹک کے برتن میں محفوظ کر لیں۔ اور جو خوراک ہے بڑے جانور کو 50 سے 100 گرام یعنی 1 چھٹانک سے 100 گرام تک، اور چھوٹے جانور کو عمر کے لحاظ سے دیں۔ گرمیوں میں ہر 10 سے 15 دن بعد، سردی میں ہر 7 سے 10 دن بعد یعنی یہ ضرور دیں۔ ضرورت کے تحت جب ضرورت پڑے تو گبن جانور جو ہے اس کو پہلے 3 مہینے نہیں دینا،
بعد میں جانور کو یہ جو ہے نا عام جانور کے مقابلے میں آدھی خوراک آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو مثال ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، یعنی جانور کے ناک سے لے کر اس کی دم تک اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ مسالہ کبھی خراب نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے پرانا ہوگا یہ زیادہ اثر دکھائے گا۔ تو اس سے آپ کے جانور کو افارہ، یہ زہر باد، وائی بادی، منہ سے پانی آنا، ناک سے پانی آنا، جوڑوں میں سوزش کا ہو جانا، ساڑو وغیرہ، جلد کی خارش، جانور کے بال جھڑنا، جلد کا رنگ خراب ہونا، یعنی یہ تمام چیزوں سے جو ہے نا چیزوں کو کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو آپ جو ہے وہ بے تڑک ہو کر استعمال کریں۔ اگر دودھ سے مہک آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے۔ آپ یہ اپنے گھر میں تیار کریں، ڈاکٹروں کے اخراجات سے بچیں، اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے جانور کی خوراک کا حصہ بنائیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جانور کو کبھی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے جانوروں کو محفوظ فرمائے بیماریوں سے، تکلیفوں سے۔ السلام علیکم۔